پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان سہیل بخاری کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس سے ہمارے کئی سیاسی اختلافات ہیں، اسی وجہ سے ہم دو الگ الگ پارٹیاں ہیں، لیکن ایک بڑے مقصد کے لیے ہم اپنے تمام اختلافات کو پس پشت ڈال کر ملک کے وقار اور مفادات کے تحفظ کے لیے متحد ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگ اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جن سے ہمیں مل کر لڑنے کی ضرورت ہے، عوام کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے متحدہ محاذ پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کس تناظر میں، کس کانٹیکسٹ میں وہ بات ہوئی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ نیشنل کانفرنس کے لیڈرز نے بھی اس پہ بات کی، تو اس پہ ہمارا تو خیر یہ کہنا ہے کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ نچلی سطح پہ، کانسٹیچوئنسی لیول پہ یا اور جگہوں پہ نیشنل کانفرنس کے بھی لوگوں نے پی ڈی پی کے بارے میں کچھ کہا ہو، اس کے ریئیکشن میں یہ بات ہوئی ہو۔ خیر، لارجر کوشچن یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اختلافات ہیں جو کہ سیاسی ہیں، پوائنٹ آف ویوز ہیں، پولیٹیکل، اسی لیے تو یہ دو الگ الگ پارٹیز ہیں، لیکن یہ بھی اتنا ہی سچ ہے، ویسی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم نے وہ سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھے ہیں، کیونکہ جموں کشمیر کے عوام کے حقوق، ان کی عزت نفس، ان کی ڈگنیٹی، ان کے رائٹس کے لیے اس وقت سوائے ایک یونائٹڈ فرنٹ کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ عوام ایک جٹ ہو تب جا کے ہم ان فورسز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ہمارے حقوق سلب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جو ہماری آئیڈینٹی کو ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ سب کو ایک ساتھ لانے میں جو کلیدی کردار ہماری پارٹی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی صاحبہ نے کا رہا ہے، انیشیٹ کیا اس الائنس کو، وہ صرف عوام کی بہتری، ان کے حقوق کے لیے جو جدوجہد کرنی ہے سب کو مل کے، اس کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ جو الائنس ہے پی اے جی ڈی کا، سب کا ایک ساتھ آنا، حالانکہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، وہ اسی لیے ہے، یہ ایک لارجر کاز ہے، تو ہم اس کے لیے کمیٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن یہ عوام کے حق میں بھی یہی بات ہے، عوام کے فائدے کی بھی یہی بات ہے، اور عوام ہم سب سے ایکسپیکٹ بھی یہی کرتی ہے کہ ہم ایک یونائٹڈ فرنٹ رکھیں، وی آر فار یونٹی، تاکہ ہم جموں کشمیر کے عوام کی عزت نفس، ان کے حقوق کے لیے جو جدوجہد ہے اس کو ایک ہو کے لیڈ کریں۔ بینچ 2 اگست سے ریاست جموں کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والے آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 سے متعلق دائر درخواست کے کیس کا عنوان تبدیل کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ری آرٹیکل 370 آف دی کانسٹیچوئنسی کے نام سے کیس لسٹ کیا گیا۔ گزشتہ سماعت میں سپریم کورٹ نے تمام درخواست گزاروں کو کیس کا عنوان تبدیل کرنے کا یقین دہانی کرائی تھی۔ کیس سے متعلق تمام درخواست گزاروں نے سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کر دیا۔ کیس سے متعلق تمام درخواست گزاروں نے اپنا تحریری جواب الیکٹرانک موڈ میں داخل کیا ہے۔ آرٹیکل 370 کی سنویدھانکتا کو چنوتی دینے والی یاچکاؤں پر سپریم کورٹ نے سنوائی کی روپ ریکھا طے کر دی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے پچھلی سنوائی کے دوران تمام یاچکا کرتاؤں کو یہ آشوست کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس پورے معاملے میں جو کیس ٹائٹل ہے وہ بدل دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر آرٹیکل 370 سے سمبندھت جو معاملہ فی الحال لسٹ کیا گیا ہے اس کا نام اب بدل دیا گیا ہے۔ اس کا نام آرٹیکل 370 کانسٹیٹیوشن کے نام سے فی الحال سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر لسٹ کیا گیا ہے۔ حالانکہ جو جانکاری ہے اس جانکاری کے مطابق اس معاملے سے جڑے ہوئے تمام پکشکاروں نے سپریم کورٹ میں الیکٹرانک موڈ سے اپنے لکھت جواب داخل کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پچھلی سنوائی کے دوران یہ اسپشٹ کیا تھا کہ تمام یاچکا کرتا اپنا لکھت جواب سپریم کورٹ میں 26 تاریخ تک داخل کر دیں گے، یعنی کہ سپریم کورٹ نے اب اس پورے معاملے کی روپ ریکھا طے کر لی ہے۔ سمبھوتہ کل سپریم کورٹ کی سنویدھان پیٹھ اس پورے معاملے میں پہلی سنوائی کرے گی۔ اس پورے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس پورے معاملے میں پرتیدن سنوائی کریں گے، یعنی کہ اب اگلے ہفتے سے جب اس پورے معاملے میں سنوائی دوبارہ ہوگی تو اس میں یہ مانا جا سکتا ہے کہ منگلوار، بدھوار اور برہسپتیوار یہ 3 دن فی الحال سنوائی کے لیے کیے جائیں گے۔ کل جو سنوائی ہوگی وہ 2 دن ہوگی۔ اس پورے معاملے میں اب سپریم کورٹ آرٹیکل 370 کی سنویدھانکتا کو جو چنوتی دی گئی ہے اس کا پریکشن کرے گا۔ سپریم کورٹ یہ دیکھے گا کہ آرٹیکل 370 کو لے کر کیندر سرکار کے دوارا جو فیصلہ لیا گیا ہے کیا سمویدھان کے وہ مول ادھیکاروں کا وائلیشن کرتا ہے یا پھر نہیں۔
कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।